کیوں پاسبان یا خدا کے خادم جنازوں کو کندھا نہیں دیتے؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ کیوں پاسبان یا خدا کے خادم جنازوں کو کندھا نہیں دیتے؟ یہ سوال ہے جو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں پادری صاحبان جنازوں کو کندھا نہیں دیتے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ پاسبان جنازوں کو کندھا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ڈاکٹر اسلم ضیائی صاحب کا جنازہ دیکھا ہوتا تو شاید اس میں آپ کو کہیں ہم بھی کندھا دینے والے کے طور پر دکھائی دیتے، کیونکہ وہ رئیس الاساتذہ ہیں، ہمارے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں خداوند کے کلام کی خدمت کرنا سکھائی، تو ہم نے بھی ان کے جسم کو کندھا دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے کی یہ برکت ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہ واضح حکم تھا۔ خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے اخبار اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہیں کہہ کہ اپنے قبیلے کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے۔ یہ کاہنوں کی بابت حکم تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے 11ویں آیت کو، بلکہ 10ویں اور 11ویں دونوں آیات میں لکھا ہے، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا ہو اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے۔ یہ ہیں پرانے عہد نامے کے اصول کہ سردار کاہن اپنے ماں باپ کے جسم کو بھی چھونے کی اجازت نہیں رکھتا تھا۔ اسے بھی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے جسم کو ہاتھ لگائے، اسے چھو سکے۔ ہم نہ ہارون کی نسل سے ہیں اور نہ ہی کاہنوں کی اس مملکت سے ہمارا تعلق ہے جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تھی، بلکہ ہم نئے عہد نامے کے پاسبان ہیں۔ میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے قربانی سے پہلے جانور کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ بے عیب ہو، اسی طرح پرانے عہد نامے کے دور میں کاہنوں کو اور سردار کاہن کو چیک کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کی تقدیس ہوتی تھی، اس کے بعد اسے سردار کاہن یا کاہن بنایا جاتا تھا۔ آج آپ نئے عہد نامے کے پاسبان ہوتے ہوئے اپنے عزیزوں کے جسموں سے مرنے کے بعد لپٹتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کو دفن کرنے کے لیے کئی مرتبہ لوگ خادموں کو عزت دینے کے لیے ان کے مردوں کو نہلاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ واقعہ بہت سال پہلے جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ہم ان کے جسم کو غسل دینے لگے، تو میرے رشتہ داروں نے اور بالخصوص انہوں نے جو پاسبان تھے، جو دراصل میرے رشتہ داروں میں سے نہیں تھے، انہوں نے مجھے پکڑ کر باہر نکال دیا اور انہوں نے کہا کہ جب ہم یہاں پر موجود ہیں، خدا کے خادم جو آپ کے شاگرد ہیں، جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہمارے رہتے ہوئے آپ کو ان کے جسم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیں اسے ایک معیار کے طور پر لینا چاہیے،
لیکن یہ آپ کے ذہن میں کلیریفیکیشن پیدا کرنے کے لیے ہے، یا آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے ہے کہ آج کے دور کے پاسبان ضرور مرنے والوں کے جسم کو نہلاتے بھی ہیں، کندھا بھی دیتے ہیں اور ہر طرح کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے تجربے میں کوئی ایسا جنازہ آیا ہے جس میں جو پاسبان ہیں وہ جنازے کے آگے چل رہے ہیں اور وہ جنازے کو کندھا نہیں دے رہے. تو اگر آپ ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں یا ایسی سچویشن آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی سچویشن میں پاسبان کو استعمال کیا جاتا ہے رہنما کے طور پر، کہ وہ آگے آگے چلتا ہے اور لوگوں کو لے کے چلتا ہے اپنے ساتھ. اور یہ ایک ہمارا مشرقی طریقہ کار ہے جس کے تحت خادم آگے آگے چلتا ہے کوئی نہ کوئی زبور یا گیت گاتے ہوئے، اور باقی کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اگر وہ رہنمائی کر رہا ہے اور رہنما کے طور پر آگے چل رہا ہے تو پھر اس سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ کندھا بھی دے اور رہنمائی بھی کرے، یہ غلط ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں پاسبان ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا پاسبان جو ذی شعور ہے اور جسے خداوند کے کلام کا علم ہے، وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا. شکریہ.